اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا یہ درس سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات کے متعلق ہے۔ یہ آیات حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ ایک بدری صحابی تھے۔ آپ بھی دوسرے صحابہ کی طرح ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پاک میں آ گئے تھے، مگر آپ کی بیوی بچے ابھی مکہ ہی میں تھے۔ جب مسلمانوں اور کافروں میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور معاہدہ ہو گیا تو قریش کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، جس سے یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے مکہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ کھلم کھلا جنگ سے وہاں قتل و غارت نہ ہو۔ اس حملے کی اطلاع سوائے چند صحابہ کرام کے اور کسی کو نہ تھی۔ انہی دنوں ایک عورت مکہ سے مدینہ آئی جو کسی زمانے میں حضرت عبد المطلب کی لونڈی رہی ہے۔ وہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور مدد کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کر دی۔ جب وہ جانے لگی تو اس بدری صحابی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچھ دینار دیے اور ساتھ ہی ایک رکا دیا اور اسے کہا کہ یہ رکا لے کر مکہ میں قریش کے سرداروں کو دے دینا، اور تاکید کی کہ یہ راز کسی کو مت بتانا۔ جب یہ عورت چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس رکے کے بارے میں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما کو اس عورت کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ یہ عورت اس وقت مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر مکہ کی طرف روضہ خاک کے مقام پر ملے گی۔ اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے آنا۔ چنانچہ یہ تینوں صحابہ اس مقام پر جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی پہنچے تو وہ عورت وہاں مل گئی۔ صحابہ کرام نے اس عورت سے رکا کے متعلق دریافت کیا، مگر وہ عورت مکر گئی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں ہے۔ تب صحابہ کرام نے اس سے کہا، ہم تجھ سے رکا ہر صورت لے کر جائیں گے، کیونکہ ہمارے آقا غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب اس عورت نے محسوس کیا کہ یہ جانے والے نہیں، تب اس عورت نے اپنے سر سے اپنے بالوں میں چھپائے ہوئے رکے کو صحابہ کے سپرد کر دیا۔ صحابہ کرام نے وہ رکا لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکا پڑھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے متعلق لکھا تھا کہ آپ جلد ہی مکہ پر حملہ کرنے والے، اور یہ رکا مکہ کے قریش کے سرداروں کے نام لکھا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکا پڑھ کر حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور پوچھا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے میں آپ جلدی نہ فرمائیں۔ میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی میں منافق ہوا ہوں۔ دراصل میرے بال بچے مکہ میں ہیں، میں قریشی نہیں۔ میرا مکہ میں نہ تو قبیلہ ہے اور نہ ہی میرا کوئی خاندان ہے۔ میرے صرف بیوی بچے ہیں جو صرف قریش کے رحم و کرم پر ہیں۔ میں نے سوچا اگر میں قریش پر کوئی احسان کروں گا تو وہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مہاجرین میں سے اکثر کے بچے مکہ میں ہیں، مگر ان کے وہاں قبیلے والے موجود ہیں۔ میرا صرف یہی مقصد تھا یا رسول اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاطب نے سچ بولا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں معلوم نہیں یہ حاطب بدری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم خواہ کچھ کرو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیات
سورہ ممتحنہ کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم چھپا کر ان کو پیغام نہ بھیجو، تم ان کو خفیہ پیغام اور اعلانیہ پیغام نہ بھیجو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن یہ تمہارے رشتہ دار کام نہ آئیں گے اور نہ ہی تمہاری اولاد کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن جدائی ڈال دے گا، وہ ذات صرف تمہارے اعمال دیکھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک طرف دنیا کے رشتے ہیں جن کے لیے انسان ایمان کو خطرے میں ڈال بیٹھتا ہے، اور دوسری طرف آخرت کا دن ہے جہاں وہی رشتے بوجھ بن جائیں گے جن پر آج ناز ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ خطا ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ نیت، ایمان اور اللہ کا خوف انسان کو بچا لیتا ہے۔ انہوں نے کفر نہیں چاہا، غداری نہیں چاہی، بس ایک لمحے کے لیے اولاد کی محبت غالب آ گئی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں شیطان وار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں واضح کر دیا کہ دشمن تمہارا خیر خواہ نہیں، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم بھی بھٹک جاؤ۔ اور پھر سورہ عبسہ اور سورہ معارج میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ قیامت کے دن باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ آج جن کے لیے ہم حرام کو حلال کر لیتے ہیں، کل انہی کے بدلے جہنم سے چھٹکارا چاہیں، اور تب کوئی کام نہیں آئے گا۔ اصل پیغام یہ ہے کہ دنیا میں رشتے عارضی ہیں، فائدے وقتی ہیں، خوف دھوکہ ہے، اور شیطان دلیلیں دیتا ہے، مگر دوستو آخرت میں صرف ایمان بچے گا، صرف اعمال بولیں گے، اور صرف اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ اور اگر آج ہم نے بیوی بچوں، منصب، عزت اور مفاد کے لیے اللہ کے حکم سے سمجھوتا کر لیا تو کل یہ سب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بس فیصلہ آج ہے، کل نہیں۔ اے پروردگار عالم، ہمارے دلوں کو ایمان پر جما دے، ہمیں دنیا کی محبت میں اندھا نہ کر، ہماری کمزوریوں کو ہماری ہلاکت کا سبب نہ بنانا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ بصیرت عطا فرما جو حق کو پہچان لے، اور وہ ہمت دے جو حق پر قائم رہ سکے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے دشمنوں کا دوست بننے سے بچا، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں ایسا ایمان دے جو آزمائش میں بھی سلامت رہے۔ اے پروردگار عالم، قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے راضی ہوں اور جن سے تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔